الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، رمضان المبارک دن بدن قریب آ رہا ہے اور اس کی آمد سے ماہ مبارک سے پہلے بمشکل ہمارے پاس یہ 2 درس ہیں. اس کے بعد رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور گزشتہ کئی اتواروں سے سورۃ الفرقان کا ایک مضمون چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کی وہ چند اوصاف بیان فرمائی کہ جب وہ بندے ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو جاتے ہیں اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیتے ہیں تو ہر باطل ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور شیطان کا کوئی وار ان پر اثر انداز نہیں ہوتا. ایسے بندوں کی 10 اوصاف گزشتہ کئی اتواروں میں بیان ہوئی ہیں اور چند اوصاف باقی ہیں. چونکہ ہمارے پاس صرف 2 اتوار ہیں تو اس لیے اختصار کے ساتھ میں وہ باقی صفات آج کی مجلس میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آنے والی اتوار میں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے استقبال کے متعلق بات چیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی 11ویں صفت یہ بیان فرمائی: والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. 11ویں صفت، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. زور جھوٹ کو کہتے ہیں. نہ وہ گواہی چھپاتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں. گواہی چھپانا یہ بھی جرم ہے، گناہ ہے کہ کسی کے پاس گواہی ہو اور اس کی گواہی نہ دینے کی وجہ سے دوسرے کا حق ڈوب رہا ہو اور یہ گواہی چھپا کر بیٹھ جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو گواہی چھپائے گا صرف زبان گناہگار نہیں ہوگی، اس کا دل بھی گناہگار ہوگا. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جی گواہی دینا زبان کا عمل ہے لہذا صرف زبان گناہگار ہوگی. فرمایا نہیں، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل بھی گناہگار ہوگا اور پورا وجود پھر گناہگار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے گواہی چھپانے سے بھی منع فرمایا اور جھوٹی گواہی دینے سے بھی منع فرمایا. جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ، گواہی چھپانا یہ بھی کبیرہ گناہ. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: الا انبئکم باکبر الکبائر، تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا: الشرک باللہ، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور دوسرے نمبر پر وعقوق الوالدین،
وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا دوسرے درجے کا کبیرہ گناہ۔ یہ دو گناہ جب آپ نے بیان فرمائے تو آپ اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، اور ایک جب تیسرے کا ذکر آیا اٹھ کر بیٹھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور، جھوٹی غور سے سنو بڑا کبیرہ گناہ، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ غور سے سنو بڑا کبیرہ گناہ، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ جملہ اس قدر آپ نے تکرار کے ساتھ مسلسل فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل میں کہا کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں، مزید اس کا تکرار نہ فرمائیں، چونکہ تکرار سے مقصد سمجھانا ہے، بات کو دلوں میں اتارنا ہے۔ الحمدللہ ہم سمجھ بھی چکے ہیں، اس کی اہمیت دلوں میں آ بھی چکی ہے۔ اب بار بار آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کاش اب آپ خاموش ہو جائیں۔ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور یوں فرمایا غور سے سنو بڑا کبیرہ گناہ، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے خاص بندوں کے لیے والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور شہید یشہد کا ایک معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، موجود ہونا۔ اس معنی کے اعتبار سے اس آیت کا دوسرا مفہوم یہ ہے والذین لا یشہدون الزور، جہاں جھوٹی باتیں ہو رہی ہوں اور جہاں غلط قسم کی باتیں ہو رہی ہوں، ایسی مجلسوں میں بھی وہ نہیں آتے، ایسی مجلسوں میں بھی نہیں آتے۔ یہ دونوں اس آیت کے مفہوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ اعجاز ہے، الفاظ مختصر ہوتے ہیں، معانی کا سمندر ان میں سمویا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی 11ویں صفت، جھوٹی بات نہیں کہتے اور جھوٹی محفلوں میں نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ 12ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب کسی لغو کام سے ان کا گزر ہوتا ہے کہ لوگ فضول کام کر رہے ہوں، لغویات میں مصروف ہوں، مشغول ہوں، تو یہ ان کے ساتھ شرافت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے، اس مجلس کا حصہ نہیں بنتے، لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو حرام کو نہیں کہتے، حرام تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ لغو وہ کام جس میں دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ نہ ہو، اگرچہ جائز ہو مگر نہ اس میں دنیا کا فائدہ نہ اس میں آخرت کا فائدہ، یا اس میں آخرت کا نقصان ہوتا ہو، تو ایسے لغو کاموں میں وہ مشغول نہیں ہوتے۔ جیسے ہم لوگ محفلیں جماتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اگر وہ باتیں جائز بھی ہوں، کبھی کسی کا تذکرہ کبھی کسی کا تذکرہ جائز بھی ہوں، تو یہ دیکھا جائے اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے یا آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ اگر دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، آخرت کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو اس بحث کو وہیں بند کر دینا چاہیے، اس کو مزید طول نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ لغو سے گزرتے ہیں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں،
اور لغو کاموں سے دور بھاگتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، کہ جب ہمارے بندے کوئی لغو بات سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لغو بات سنتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ 3-4 چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلا کام اعرضوا عن، اس سے دور ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، مجلس بدل لیتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اگر وہ ان کو بحث میں الجھاتے ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہارے ساتھ بحث نہیں کر سکتے، ہماری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لہذا آپ اپنی جگہ رہیں، ہم اپنی جگہ رہیں۔ نہی عن المنکر ضروری ہے، واجب ہے، لیکن جہاں یہ محسوس ہو کہ بات کا اثر نہیں ہوگا وہاں نہی عن المنکر مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن جہاں اس کا اندیشہ ہو کہ میرے نہی عن المنکر سے کوئی فتنہ پیدا ہو جائے گا تو وہاں پھر نہی عن المنکر نہ کیا جائے بلکہ پہلو تہی کی جائے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ یہ درجات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو دور ہٹتے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ اور الوداعی سلام کہتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو چوتھی بات دل میں کہتے ہیں کہ ہم جہلا سے بحث نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 12واں وصف بیان فرمایا کہ لغو امور کا حصہ نہ بنے، اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام میں حسن اس وقت پیدا ہوتا ہے، نکھار اس وقت آتا ہے جب وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان میں نکھار آتا ہے، اسلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور اپنی زبان کی جب حفاظت کرتا ہے اور معنی خیز بات زبان سے کرتا ہے، لا یعنی اور فضول بات زبان سے نہیں نکالتا، اس وقت آپ نے فرمایا اس کے ایمان میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ اور 13ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے بہرے بن کر گرتے نہیں بلکہ اثر لیتے ہیں، بینا ہوتے ہیں اور سمیع اور بصیر ہوتے ہیں، کانوں سے غور سے توجہ سے وہ بات سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل میں اس کو جگہ دیتے ہیں، اندھے بہرے بن کر گرتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ذکر ہوتا ہے، قرآن کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام ذکر بھی ہے، قرآن کریم کا قرآن ایک نام ہے، فرقان ایک نام ہے، ایسے ہی ان ناموں میں ایک نام ذکر ہے، ذکر سب سے اعلیٰ ذکر قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر اتارا، قرآن اتارا۔ تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
اور جب آیات ان کے سامنے آتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 طبقوں کا ذکر فرمایا کہ جب قرآن نازل ہوا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کفار کہنے لگے ایوکم زادتہ هذه ایمانا، یہ قرآن اترا ہے، سورت اتری ہے، اس سے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کفار منافقین یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے اترنے پر ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، یہ آیت سن کر، سورت سن کر تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا، جن کے دلوں میں ایمان ہے، قرآن سن کر ان کا ایمان بڑھا، ان کا یقین بڑھا، اور جن کے دلوں میں کفر ہے، نفاق ہے، قرآن سن کر ان کا نفاق بڑھتا گیا، کفر بڑھتا گیا، شکوک و شبہات ان کے بڑھتے گئے، انکار بڑھتا گیا۔ پہلے ایک صورت نازل ہوئی، ایک صورت کا انکار، 10 صورتیں نازل ہوئیں، 10 کا انکار۔ ایمان والوں کا حال جب ایک صورت نازل ہوئی، ایک پر ایمان، 10 نازل ہوئیں، 10 پر ایمان، 114 صورتیں نازل ہوئیں، 114 صورتوں پر ایمان۔ قرآن اترتا آ رہا ہے، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے اور کفار کا کفر بڑھتا جا رہا ہے، ایک کی کامیابی بڑھتی جا رہی ہے، ایک کی ناکامی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا حال بیان فرمایا کہ وہ اس سے اثر لیتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کلام نازل کیا جس کی آیات اور جس کا اسلوب ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ مثانیہ، ایسا قرآن نازل کیا جو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، جس کا تکرار ہوتا ہے، اور ایسا کلام نازل کیا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے۔ قرآن سن کر ان کے جسم کی کھال لرز جاتی ہے، کھال چمڑی لرز جاتی ہے، کانپ جاتی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر پورے وجود میں نرمی پیدا ہوتی ہے، کھال میں بھی، بال میں بھی، دلوں میں بھی نرمی آتی ہے، نرمی آتی ہے، بخلاف کفار کے کہ ان کے دلوں میں سختی بڑھتی ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ کا ذکر قرآن سن کر ان کے دل سخت ہوتے ہیں، ایمان والوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایمان میں بھی اضافہ ہو اور ان کے جسم نرم ہوں، دل نرم ہوں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں۔ یہ اس وقت ہے جب آدمی توجہ سے قرآن سنے اور دل سے اس میں غور کرے، آنکھوں سے بھی دیکھے، کانوں سے بھی سنے، تو جب جا کر یہ اثرات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف آیات میں بیان فرمائے ہیں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو 13ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ قرآن اندھے بہرے ہو کر نہیں سنتے۔ اندھا آدمی کچھ نظر نہیں آتا، بہرا آدمی اسے کچھ بھی کہہ دو اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے کہنا سنانا بیکار ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں کے لیے سنانا بیکار نہیں ہوتا، مفید ہوتا ہے، ان کو حق دکھلانا بیکار نہیں ہوتا، مفید ہوتا ہے۔ یہ 13ویں صفت۔ اور 14ویں صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وہ اپنے ساتھ ساتھ
اپنے اولاد کے لیے خوبصورت نمونہ بنتے ہیں اور ان کو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، انسان ہو، جانور ہو، درندہ ہو، اس کی دنیا، اپنے بچے کی دنیا کی فکر ہر کوئی کرتا ہے۔ اس میں انسانوں کا کوئی امتیاز نہیں ہے، بلی بھی کرتی ہے، اور جنگل کے شیر، چیتے، بھیڑیے، درندے وہ بھی اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور موذی اشیاء سے ان کو بچاتے ہیں۔ اہل ایمان کا ایک خاص وصف جو کافروں میں نہ پایا جاتا ہو، جانوروں سے یہ جس سے ممتاز ہوتے ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ان کا خاص امتیازی وصف ہے، جس سے یہ جانوروں سے بھی ممتاز ہوتے ہیں، کافروں سے بھی ممتاز ہوتے ہیں، اور ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کا اہم ترین حصہ دعا ہے۔ دعا ہے تو وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ بڑی خوبصورت دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھلائی ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسے بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور عجیب بات یہ ہے، قرآن کریم میں ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، وہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عربی میں ازواج اس کا معنی شوہر بھی ہے، اس کا معنی بیویاں بھی ہیں۔ تو جب بیوی کہے گی اس کا معنی یہ ہوگا، عورت کہے گی مطلب یہ ہوگا، اے اللہ ہمیں ایسے بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ایسے شوہر عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ مرد کہے گا اس کا مطلب یہ ہوگا، اے اللہ ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا، پیشوا بنا۔ پیشوا، حاکم کو عربی میں امام بھی کہتے ہیں، امام، حاکم، چونکہ مرد اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تو وہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے متقی لوگوں کا سربراہ بنانا، میری حکومت میں، میری ریاست میں جتنے بھی افراد ہوں وہ سب کے سب متقی ہوں، اور میں ان متقی لوگوں کا سردار بنوں، ان متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنوں۔ بڑی خوبصورت دعا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھلائی ہے۔ تو ان دعاؤں سے یہ دعا ہو اور عملی طور پر کوشش ہو، نیک صالح ماحول اپنے بچوں کو فراہم کیا جائے۔ احادیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ نوافل گھر میں ادا کیا کرو، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فرض مسجد میں ادا کرو، کچھ حصہ نمازوں کا گھر کے لیے رکھو، اپنے بچوں کے سامنے مصلی بچھاؤ، اپنے بچوں کے سامنے وضو کر کے آؤ۔ وضو سے متعلق جتنی احادیث میری نظر سے گزری ہیں وہ تمام فضائل، وضو کے تمام فضائل اس پر ہیں کہ گھر سے وضو کر کے آئے، گھر سے وضو کر کے آئے۔ من تطہر فی بیتہ، جب میں مسجد قباء گیا تھا اس کے سامنے یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ رکعتین کان لہ مثل اجر العمرہ، کہ جس نے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں آیا اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، 2 پر اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایسے ہی وضو کے جتنے بڑے بڑے فضائل میری نظر سے گزرے ہیں، ان تمام فضائل میں یہ بات ہے وضو گھر سے کر کے آئے، وضو گھر سے کر کے آئے۔ اس میں حکمت یہ ہے بچوں کے سامنے وضو ہوگا، آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ عملی طور پر
وضو کرنا آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کر کے دکھایا، عبداللہ بن زید کو وضو کر کے دکھایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وضو کر کے دکھایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کر کے دکھایا۔ ان کو آپ نے وضو بتایا نہیں، کر کے دکھایا۔ یہ جتنے صحابہ حضور کا وضو نقل کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے آپ نے یوں فرمایا، وہ یوں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور ہمیں وضو کر کے دکھایا عملی۔ اور نماز کا جب وقت آیا آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے تم نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ جب میں نماز پڑھوں غور سے دیکھو، پھر جیسے جیسے میں پڑھوں ویسے تم بھی پڑھو۔ حج کا موسم آیا آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھو۔ خذوا عنی مناسککم، آپ نے حج بتایا نہیں دکھلایا ہے، نماز بتلائی بھی ہے دکھلائی بھی ہے، چونکہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، وضو کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے نیک صالح ماحول اپنے گھر والوں کو دینا یہ والد کی ذمہ داری ہے اور ماں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مردوں سے کہا گیا ہے، مردوں کے چونکہ علم کے ذرائع مردوں کے پاس زیادہ ہیں، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں ان کی نماز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، مرد چونکہ مسجد میں آتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، اصلاحی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اس لیے ان کو حکم ہے اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھو، بچوں کے سامنے وضو کرو اور پھر نماز کے لیے آؤ، واپس جاؤ، مصلی بچھاؤ، اپنے بچوں کے سامنے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ بچوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے نماز اتنی اہم چیز ہے۔ ہمارے والد نے اس کی خاطر بڑے بڑے دنیا کے کام چھوڑ دیے، عملی طور پر جب آدمی نماز کا اس طرح اہتمام کرے گا تو زیادہ لمبی تقریریں کرنے کی پھر ضرورت نہیں آئے گی، پیش نہیں آئے گی، نماز اس کے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ تو ایک تو دعا کرنا اور دوسرا اپنے بچوں کو نیک صالح ماحول گھر میں فراہم کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان مرتا ہے اس کا رجسٹر، اس کا نامہ اعمال لپیٹ کے دفتر میں رکھ دیا جاتا ہے، اب وہ کھلتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور عمل اس کا لکھا جائے۔ ہاں 3 اعمال کے لیے بار بار اس کا رجسٹر اٹھایا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، اس میں اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کون کون سے 3 اعمال؟ من ولد صالح یدعو لہ، مرنے کے بعد پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے، نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے۔ یہ نیک صالح اولاد جب جب دعا کرتی رہے گی، جب کار خیر کرتی رہے گی تو اس کے والد کا رجسٹر دوبارہ کھولا جائے گا اور اس میں اس کی نیکیاں درج کی جائیں گی۔ او علم ينتفع به، یا اپنی زندگی میں علم پھیلا کر گیا، دین کی نشر و اشاعت کر کے گیا اور لوگوں کو دین سکھلا کر گیا، دین کا علم عام کر کے گیا۔ جب تک لوگ علم پر عمل کرتے رہیں گے مرنے کے بعد اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا۔ اور صدقۃ جاریہ، اپنی صحت والی زندگی میں کوئی اپنے ہاتھوں سے صدقہ جاریہ کر کے گیا ہو، کوئی مسجد تعمیر کروا کر گیا ہو، کنواں کھدوا کر گیا ہو، کسی کو قرآن کریم کا مصحف خرید کر دیا ہو اور کوئی مسافر خانہ تعمیر کروایا ہو، ہسپتال میں حصہ ڈالا ہو، مدرسے میں حصہ ڈالا ہو، تو جب تک وہ عمارت برقرار رہے گی اور وہ کنواں سلامت رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک وصف یہ بیان فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے لیے اور اپنے شوہروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں متقی لوگوں کا
سربراہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک اس رکوع میں 14 صفات بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا جو ان 14 صفات کے بنے ہوئے زیور کو پہن لیتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کی زندگی حسین ہوتی ہے، شیطان کا وار ان کے لیے بے اثر ہو جاتا ہے، کوئی حملہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ آخرت میں کیا ملتا ہے؟ اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کے بالا خانوں کی شکل میں انعامات دیے جائیں گے، جنت عطا کی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، یہ 15واں وصف اللہ نے بیان فرمایا، اس وجہ سے کہ وہ پوری زندگی صبر و استقامت کی گزارتے رہے، صبر و استقامت کے ساتھ پوری زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ 15واں وصف ہے، صبر و استقامت۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا، اور فرشتوں کا استقبال ہوگا اور وہ سلام پیش کر رہے ہوں گے، جیسے کہ دوسری آیت میں ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، ان کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تمہیں سلام ہو اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں صبر و استقامت کی زندگی گزاری، آج اللہ نے تمہیں یہ جنت عطا فرمائی، یہ بالا خانے عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تمہیں مبارک ہو، آج تم ایسی زندگی کے مالک بنے ہو جس میں صحت ہی صحت ہے، کبھی تم بیماری نہیں دیکھو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ تم زندہ رہو گے، کبھی تم موت نہیں دیکھو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، ہمیشہ 33 برس کے نوجوان رہو گے، جوانی رہے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کبھی زندگی میں رنج نہیں آئے گا، تکلیف نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی۔ ایسی خوبصورت زندگی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، اور کتنے دن کے لیے؟ 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، فرمایا نہیں خالدین فیہا، ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش بخت لوگ جنت کے وارث بنیں گے۔ اولئک هم الوارثون، یہی ہیں جنت کے وارث، اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمائیں گے جو 15 صفات کا بنا ہوا زیور پہنیں گے۔ اور یہ 15 صفات کے ساتھ سورۃ الفرقان کے اخیر میں یہ 15 اوصاف اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان 15 اوصاف کا حسین پیکر بن جائیں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر حاسد سے ان کی حفاظت فرمائیں گے، ہر شیطان سے ان کی حفاظت فرمائیں گے، ہر شریر کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، فتنوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور آخرت میں یہ جنت عطا فرمائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر فرمایا حسنت مستقرا و مقاما، جنت کسی کو ایک پل کے لیے مل جائے بڑی ہی حسین جگہ ہے، مستقل رہائش کے لیے مل جائے بڑی حسین جگہ ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آخری آیت میں کفار کو مخاطب کر کے اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، ایمان والے اللہ کی نظر میں اونچے ہو گئے، کفار اللہ کی نظر میں گر گئے۔ یہ اونچے ہوئے کس وجہ سے؟ کہ یہ راجپوت ہیں، یا یہ عربی ہیں، یا یہ عجمی ہیں، یا یہ قریشی ہیں، اور وہ گر گئے کس وجہ سے؟ کہ وہ اچھوت ہیں، شودر ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ عقدہ اور یہ راز اللہ نے آخری آیت میں بیان فرمایا۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا اور
کافروں کو بھی مخاطب کیا، اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا قل، آپ ان سے فرمائیں اتراؤ مت، کہیں تکبر میں نہ آ جانا، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہاری پرواہ اللہ کو اس لیے ہے کہ تم صبح و شام اللہ کو پکارتے ہو، اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ اگر یہ عبادت نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، اگر یہ تمہاری عبادت نہ ہوتی، تمہاری اللہ تعالیٰ کو تنکے کے برابر بھی پرواہ نہ ہوتی، ذرہ برابر اللہ تمہاری پرواہ نہ کرتا، لولا دعاؤکم، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، عبادت نہ ہوتی۔ صحابہ نے اس کا معنی بیان کیا، لولا دعاؤکم اے لولا ایمانکم، اگر تمہارے دلوں میں ایمان نہ ہوتا تو اللہ کو تمہاری ذرہ پرواہ نہ ہوتی۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کفار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کفار کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرما رہے ہیں اہل ایمان کی بدولت عطا فرما رہے ہیں، ان کے طفیل اللہ تعالیٰ 6 ارب 5 ارب کافروں کو اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں۔ اگر یہ ایمان والے دھرتی پر موجود نہ ہوں، لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، اگر اللہ اللہ دھرتی پر موجود نہ ہو، اللہ اللہ کہنے والی زبانیں موجود نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پھر مزید برداشت نہیں کرے گا، کافروں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، کائنات کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ کائنات کی روح اللہ اللہ ہے، جیسے جسم سے روح نکل جائے لوگ اٹھا کر قبر میں ڈال دیں گے، بچے اٹھا کر قبر میں ڈال دیں گے، روح نکل جائے، یہ روح ہے جس کی وجہ سے میں بیٹھا ہوا ہوں، روح ہے جس کی وجہ سے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی روح کی وجہ روح کے ہوتے ہوئے کوئی قبر میں نہیں اتار رہا، ورنہ روح نکل جائے تو شام سے پہلے قبر میں اتار دیں گے۔ کائنات کی روح اللہ اللہ ہے۔ جس دن یہ روح نکلے گی، جس دن یہ روح نکلے گی، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، کائنات کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کی روح اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، جنت پر اہل ایمان اترائے نہیں، اللہ نے ان کو جنت دی ہے، ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ ان کو بتا دیں یہ بلند مقام تمہارے عربی ہونے کی وجہ سے نہیں، خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں، تمہارے ایمان کی بدولت ہے، ایمان کی بدولت ہے، اور اللہ اللہ کی بدولت ہے، عبادت کی بدولت ہے۔ جب تک تم اللہ اللہ کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے نخرے بھی اٹھائیں گے، تمہارے نخرے بھی اٹھائیں گے۔ حدیث قدسی میں ہے لو ان عبیدی اطاعونی، میرے بندے اگر میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، لاسقیتہم المطر باللیل، رات کو بارش برساؤں گا، واطلعت علیہم الشمس بالنہار، دن میں سورج نکالوں گا، رات کو بارش برساؤں گا، دن میں سورج نکالوں گا تاکہ کیچڑ سوکھ جائے، کھیتیاں پک جائیں، چلنا پھرنا ان کے لیے دشوار نہ ہو۔ رات کو بارش آئے گی، کیسی آئے گی؟ وَلَمْ أُسْمِعْهِمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، بادلوں سے کہوں گا زیادہ مت گرجنا کہ کہیں میرے ایمان والے میرے بندوں کے آرام میں خلل نہ آئے، بندوں کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ سب کس لیے؟ ناز برداریاں کس لیے؟ ایمان کی وجہ سے، لولا دعاؤکم، دعا کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے۔ اب رخ اللہ کا کفار کی طرف ہے، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تم اللہ کو جھٹلا چکے ہو، اللہ کے دین کو جھٹلا چکے ہو، اللہ کے احکامات کو جھٹلا چکے ہو، اور اس تکذیب اور جھٹلانے کا وبال عن قریب تمہارے اوپر ایسے مسلط ہوگا، لزاماً لازم ملزوم ہو جائے گا، اس عذاب سے اپنے آپ کو نکالنا چاہو گے نکال نہیں سکو گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب بھی کفار غم سے گھبرا کر دل برداشتہ ہو کر
دل برداشتہ ہو کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، فرشتے اٹھا کر پھر انہیں سر کے بل جہنم میں پٹخ دیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ ان کو بھی رہنا ہوگا، ایمان والوں کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ کفار کے لیے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، یہ شقی لوگ، بدبخت لوگ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ان کی چیخ و چنگھاڑ ہوگی۔ کتنا عرصہ؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، خوش بخت لوگ، سعادت مند لوگ، خوش نصیب لوگ کہاں جائیں گے؟ فَفِي الْجَنَّةِ، جنت میں۔ کتنے دن؟ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک آخرت کے زمین و آسمان کا نظام قائم رہے گا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت کا آسمان بھی ہمیشہ کے لیے، آخرت کی زمین بھی ہمیشہ کے لیے، اور ان کا جنت میں رہنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 15 صفات کے ساتھ متصف رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔